اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام مسلمانوں کو آپس میں اس طرح مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچائے، کوئی کسی کو نقصان اور خسارہ سے دوچار نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ حسد، بغض اور عداوت نہ رکھے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، نیکی، ایثار، احسان، خدا ترسی اور محبت کا سلوک کرے۔ اس مقصد کے لیے اسلام نے ہر فرد کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق، میاں اور بیوی کے حقوق، دیگر اعضاء و اقارب کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق، مسکینوں اور محتاجوں کے حقوق، بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق، مہمانوں اور میزبانوں کے حقوق، مسافر اور مقیم کے حقوق، حاجر اور تاجر کے حقوق، مالک اور ملازم کے حقوق، زمیندار اور مزارع کے حقوق، اولیاء الامر اور رعایا کے حقوق، غیر مسلموں اور ذمیوں کے حقوق، قیدیوں اور غیر مقاتلین کے حقوق، حتیٰ کہ اہل ایمان کے باہمی حقوق کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ ان سب کو شرعی اصطلاح میں انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اسلام نے ان حقوق پر عمل کرنے کی محض ترغیب ہی نہیں دلائی، بلکہ ہر مسلمان کو ان احکام پر عمل کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جو شخص یہ حقوق ادا کرتا ہے وہ دنیا میں خود بھی عزت، وقار، چین اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک نفع بخش، خیر خواہ اور ہمدرد انسان بن کر سوسائٹی کو، معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں اور انعامات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لیکن جو شخص حقوق العباد ادا نہیں کرتا یا دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، وہ خود بھی دنیا میں تکلیف دہ اور بے وقار زندگی بسر کرتا ہے، اور اپنے ساتھ معاشرے یعنی سوسائٹی کے دوسرے افراد کو دکھ اور تکلیف پہنچا کر سارے معاشرے کے لیے فساد اور بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں قابل نفرت اور قابل ملامت انسان ٹھہرتا ہے، اور پھر آخرت میں اس سے حقوق العباد کے بارے میں اتنی سخت باز پرس ہوگی کہ جب تک وہ دوسرے کے حقوق ادا نہ کر لے گا، جنت یا جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث آپ کے گوش گزار کروں گا، جس میں سے پہلے نمبر پر ہے کہ میدان حشر میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، بدلہ دلوانے والا۔ اگر کسی جہنمی پر جنتی کا حق ہے، وہ اس وقت تک میں نہیں جائے گا جب تک جنتی کو جہنمی سے اس کا حق نہ دلوا دو، اور اگر کسی جنتی پر جہنمی کا حق ہے تو جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک جہنمی کو جنتی سے اس کا حق نہ دلوا دو، خواہ ایک تھپڑ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان آدمی کا حق مار لیا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواہ معمولی سا ہی ہو؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے روز تمہیں ایک دوسرے کے حقوق ضرور ادا کرنے پڑیں گے،
یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حقوق کی ادائیگی کی خاطر ایک بار تمام جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مظلوم جانوروں کو ظالم جانوروں سے ان کا حق دلوایا جائے گا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مظلوم انسانوں کے حقوق ظالم انسانوں سے نہ دلوائیں؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قیامت کے روز رائج الوقت سکہ صرف نیکی ہوگی، وہاں پر کوئی ڈالر، کوئی پاؤنڈ، روپیہ، پیسہ کچھ بھی نہیں چلے گا، کوئی دولت نہیں چلے گی، سونا، بڑے بڑے بنگلے، گاڑیاں، پلاٹ، کچھ نہیں چلے گا۔ وہاں پر صرف ایک سکہ چلے گا، وہ ہوگا نیکی۔ لہذا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ کتنے بد نصیب ایسے ہوں گے جو نیکیوں کے ڈھیر لے کر جائیں گے اور بڑے شاداں اور فرحاں نظر آئیں گے، لیکن جب حساب شروع ہوگا تو اپنی ساری نیکیاں دوسروں میں تقسیم کروا دیں گے اور خود خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ جنت کی بجائے جہنم ان کا مقدر ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر حقدار پھر بھی باقی رہ گئے تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ بالآخر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہاں پر میں اپنے اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا غور فرمائیں کہ کس قدر بد نصیب ہوگا وہ شخص جو دنیا میں محض زبان کی لذت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی غیبت کرے اور قیامت کے روز اس کے بدلے میں اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے، یا وہ شخص جو دنیا میں کسی کی بہن یا بیٹی پر تہمت لگا کر خوش ہو لیکن آخرت میں اپنے زادِ راہ سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا وہ شخص جو چوری، ڈاکہ، رشوت یا دوسرے حرام طریقوں سے مال اکٹھا کر کے دنیا میں چند دن عیش کر لے لیکن آخرت میں اپنی نیکیوں سے محروم ہو کر جہنم کی راہ لے لے، یا وہ شخص جو دنیا میں کسی کے زمین، مکان یا پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر لے اور دنیا کے چند روز اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد قیامت کے روز اپنی ساری نیکیاں اس زمین یا پلاٹ یا مکان کے مالک کے حوالے کر دے، خود جہنم میں پہنچ جائے، کتنی بد نصیبی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں امت کو نصیحت فرمائی کہ لوگوں، جس کسی نے اپنے بھائی کی بے عزتی کی ہو یا اس پر کوئی اور ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے معاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ ہاں البتہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گے تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر اس سے نیک اعمال لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس اتنے نیک عمل نہ ہوئے تو مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حقوق کی ادائیگی کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب لوگوں کو پل صراط کے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی۔ تاریکی کے باوجود مظلوم ظالم کو صراط سے گزرتے ہوئے پہچان لے گا
اور جب تک ظالم سے مظلوم اپنا حق وصول نہیں کرے گا اسے پل صراط عبور کرنے نہیں دے گا۔ پل صراط عبور کرنے والے خوش نصیب اہل ایمان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقام جس کا نام کنترا ہے اس پر روک لیا جائے گا، اور ان میں جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی گلہ شکوہ ہوگا یا ناراضگی ہوگی اسے دور کیا جائے گا پہلے، اور جب اہل ایمان مکمل طور پر پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک حقوق العباد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کسی نے اپنی زبان سے، ہاتھ سے یا کسی بھی دوسرے طریقہ سے کسی مسلمان کو دکھ دیا ہے یا نقصان پہنچایا ہے یا کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے، خواہ وہ رائی کے ذرہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے روز اسے اس کی بہرحال تلافی کرنا ہوگی۔ اب جو چاہے وہ اس دنیا میں اپنی انا کی قربانی دے کر اس کی تلافی کر لے، اور جو چاہے آخرت میں اپنی نیکیوں کی قربانی دے کر اس کی تلافی کر لے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، جو یہ ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت کے پیش نظر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ کی نسبت حقوق العباد زیادہ اہم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ سبحانہ و تعالی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ حقوق العباد اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود حقوق اللہ سے زیادہ اہم نہیں ہے، جس کی ایک دلیل میں یہ دوں گا کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کا اقرار کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوقوں میں سب سے پہلا حق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ توحید کا اقرار کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا شخص صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ضرور ہوتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ کا جو پہلا حق ہے یعنی توحید کا اقرار کرنا، اگر کوئی وہ حق ادا نہیں کرے گا تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اب یہ بات بجا کہ بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کا پابند نہیں ہے۔ جب وہ کسی ظالم کو بخشنا چاہے گا تو مظلوم سے اس کے حقوق معاف کروانا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا میں ظالم اور مظلوم کا حق ضرور دلوا کے رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے کر خوش کر سکتا ہے اور ظالم کو معاف فرما سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔